نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لعنۃ اللہ علی الکاذبین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، ناچیز محمد زمان چشتی آپ سے مخاطب ہے۔ آج جس سلسلہ پر کلام کرنا ناچیز نے ضروری سمجھا، اس کی غایت ہمارے علاقے کا ایک الٹ پلٹ کا بادشاہ، جسے ناچیز بنگالی بابا کے نام سے یاد کرتا ہے، اس کا ایک کلپ موصول ہوا جس میں اس نے سر پر قرآن اٹھایا اور کہہ رہا ہے، لوگو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عقیدہ سچا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا عقیدہ سچا ہے، پیر مہر علی کا عقیدہ سچا ہے، اپنے عقیدے خراب مت کرو۔ تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کے متعلق چند گزارشات پیش کر دی جائیں، تاکہ اس نے جس طرح جھوٹ کا سہارا لے کر لوگوں کو ایک غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے، اس کا ازالہ ہو سکے۔ کیونکہ پہلے بھی یہ لوگ اس طرح کی جھوٹے قرآن، جھوٹی قسمیں اور جھوٹ بولنے میں بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، اور کئی جھوٹ تو میرے سامنے بھی بولے گئے۔ تو انہوں نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر سر پر قرآن رکھتے ہوئے ان تین بزرگوں کا، یا غالباً چار بزرگوں کا، داتا علی حجویری سرکار کا نام لیا ساتھ میں۔ تو یہ تاثر یہ دینا چاہتے تھے کہ ان کا عقیدہ سچا ہے، اور معاذ اللہ استاد محترم قبلہ امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا عقیدہ جو ہے وہ ان بزرگوں کے مخالف ہے، اور وہ ان کا عقیدہ سچا نہیں ہے۔ اس طرح کی منطقی قسمیں بھی کھانے کی عادت انہیں پہلے سے ہی ہے کہ میرے سامنے قرآن پڑھا ہے، قسم اٹھا دینی، میرے سر پر قرآن ہے، کہ ان لوگوں کا عقیدہ سچا ہے۔ ارے بھائی، کس نے آج تک ان تین بزرگوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کا عقیدہ سچا نہیں ہے، ہم ان کا عقیدہ نہیں مانتے؟ کون ہے؟ آج تک کوئی ایک کلام ثابت نہیں کر سکتے۔ اور آگے انشاءاللہ العزیز میں جب بیان کروں گا تو پتہ چلے گا کہ ان تینوں بزرگوں کے ساتھ بحمدہ تعالی ہمارا عقیدہ ہی مطابقت رکھتا ہے، تمہارا نہیں رکھتا۔ ہاں، کوئی ایک آدھ مسئلہ میں جن میں ائمہ کا اختلاف ہو، وہ مسائل اعتقادی تو ہوتے ہی نہیں ہیں،
تو جن مسائل میں ائمہ کا اختلاف ہو وہ اعتقادی تو نہیں ہوتے، کیونکہ عقیدہ میں تو سب امام برابر ایک عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ ان کا عقیدہ سچا ہے تو معاذ اللہ دوسرے ائمہ کا عقیدہ غلط ہو گیا، ان کا عقیدہ جھوٹا ہو گیا، نہیں۔ یا بعض مسائل میں ان اماموں نے، ان بزرگوں نے پچھلے ائمہ سے اختلاف کیا، تو کیا پچھلے ائمہ کا عقیدہ غلط ہو گیا یا ان کا غلط ہو گیا؟ یا بعض مسائل میں ان تینوں نے آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے، ان تینوں کا آپس میں اختلاف ہو، تو پھر کس کو کہو گے کہ کس کا عقیدہ سچا ہے؟ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کیا تم ان تینوں بزرگوں کی ہر بات کو مانتے ہو؟ ہر مسئلہ جو انہوں نے بیان فرمایا ہے اس سے اتفاق رکھتے ہو؟ اگر نہیں، بات سے اختلاف کرتے ہو، بات سے اتفاق رکھتے ہو، تو پھر سر پر قرآن کیوں اٹھایا؟ عقیدہ تو پھر آپ نے بھی نہ مانا، عقیدہ تو تو نے بھی نہ مانا، اختلاف تو تو نے بھی کر لیا، تو اتنا پھر جھوٹا دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں ثابت کروں گا کہ تم نہیں مانتے، بعض کیا تم اکثر باتیں نہیں مانتے ان بزرگوں کی۔ تو یہ اس طرح کی چال بازیاں اور دجل و فریب سے کام لینا محض لوگوں کو اپنے قریب کرنے کا بہانہ ہے، اور حقیقت اس میں نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا مسئلہ یزید میں ان ائمہ کی مطلق اطاعت لازم ہے یا تمام مسائل میں؟ اگر بعض مسائل میں تم ان سے اختلاف رکھ سکتے ہو تو کوئی دوسرا مسئلہ یزید میں بھی رکھ سکتا ہے، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ مسئلہ یزید میں بھی الحمدللہ رب العالمین ہم ان بزرگوں کے عقیدہ کو مانتے ہیں اور ان بزرگوں کے عقیدہ پر ہی عمل پیرا ہیں، جبکہ تو خود ان بزرگوں کے نظریات و عقائد سے انحراف کرتا ہے، جس کو تو نے ہمیشہ چھپایا۔ تو بہرحال اگر تو بھی ان بزرگوں کی مسئلہ یزید میں ہی ان تینوں کی مطلق اطاعت نہیں کرتا اور بات سے انحراف کرتا ہے، تو پھر تو نے سر پر قرآن رکھ کر یہ دعویٰ کیوں کیا؟ تو ثابت ہوا کہ جو مسئلہ اختلافی نوعیت کا ہو وہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو عقیدے کا مسئلہ بنانا چاہیے۔ اور اس طرح تو نے ہمارے استاد کو، ہم کو، سب کو یزیدی کہنا ایک اپنی عادت بنائی ہوئی ہے، لوگوں کو یزیدی کہنا، دوسروں کو یزیدی کہنا اور طرح طرح کے فتوے صادر کرنا ان پر، یہ آسان کام ہے، لیکن خود اپنا کردار، گفتار کو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ امام عالی مقام کی سیرت سے تو اس طرح کا کردار نظر نہیں آتا کہ کسی کے کلام میں تحریف کر دی جائے اور لوگوں کو کاٹ پلٹ کر کے کوئی چیز سنا دی جائے، کسی کی طرف ایسی چیز منسوب کر دی جائے جو انہوں نے کہی بھی نہ ہو اور کی بھی نہ ہو، اور محض اپنی
خواہش نفس کے لیے کی تکمیل کے لیے اتہام اور الزام بازی کر دی جائے، یہ امام عالی مقام کی سیرت میں اس کا وجود نہیں ہے۔ دعویٰ حسینیت کا اور کردار یزید سے بھی بدتر، اس طرح کے قرآن سر پر رکھنا اور جھوٹ بولنا اور تحریفات اور ایڈیٹنگ کرنا جدید لفظ میں، لوگوں کے کلام کو اور عنوانات فلیکسوں پر بدل دینا، اور یہ باتیں تو ثابت ہو چکی ہیں۔ تو دوستو، حاصل کلام یہ ہے کہ اس طرح کا کردار اور اس طرح کی گفتار کا حسین پاک سے دور سے بھی واسطہ نہیں، اور لوگوں سے یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگوانا، ایک یزید ہے اور ایک یزیدیت ہے۔ یزید ایک شخص کا نام ہے اور یزیدیت اس کے کردار کا نام ہے۔ تو کردار اس کا برا تھا، برا ہے، ہم مانتے ہیں۔ تو اب یزیدیت پر مرد آباد کہنا اور لعنت بھجوانے کا مطلب یہ ہوا کہ تم یزید کے اس برے کردار اور برے گفتار اور برے اعمال سے نفرت کرتے ہو۔ تو اس سے بڑھ کر تو آپ یہ کردار تم میں خود موجود ہیں، تو پھر یزیدیت پر لعنت کرنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ اپنے گریبان میں جھانکیں، کبھی سوچ کر دیکھیں، کیونکہ میرے سامنے سب کچھ آ چکا ہے۔ تو اب ناچیز ان ائمہ اکرام کے متعلق تبصرہ کرے گا اور ان بزرگوں کا جو نظریہ موقف ہے ان پر باری باری جرا کرے گا اور ایک ایک پہلو پر جرا کرے گا ناچیز۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، سماعت فرمائیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے جو موقف پیش کیا، ان بزرگوں کا بھی تقریباً وہی موقف ہے۔ تو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے نظریہ کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو نظریات جن میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ لعن و تکفیر ایک، بوقت بیعت یزید حضرت امیر معاویہ نے جب یزید کی بیعتیں لیں، یزید کے لیے بیعتیں لیں صحابہ اکرام سے، اس وقت یزید کا فاسق فاجر نہ ہونا۔ نمبر 3، صحابہ اکرام کا امیر معاویہ کے حکم پر یزید کی بیعتیں کرنا۔ نمبر 4، 5 صحابہ کا امام علی مقام سمیت 5 صحابہ کا بیعت سے انکار کرنا اور اس کے انکار کے اسباب بیان کرنا۔ نمبر 5، امام علی مقام کا خروج فرمانا، صحابہ اکرام کا روکنا، منع فرمانا، اور امام علی مقام کا وہ خروج اجتہادی نوعیت کا مسئلہ تھا یا قطعی اور دینی تھا۔ اور نمبر 7، امام علی مقام کا اپنے خروج سے رجوع فرمانا، اور یہ بھی بتاتا جاؤں کہ امام علی مقام کا وجہ خروج کیا تھا، اور اس کے بعد پھر رجوع فرمانا۔ اس کے بعد
واقعہ کربلا کا، سانحہ کربلا کا پیش آنا، اس کے بعد قتل امام علی مقام کا یزید پلید ذمہ دار ہونا، تو یہ مسائل بحمد تعالی ناچیز ان پر جرا قطع کرے گا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان تین بزرگوں کا جنہوں نے نام لیا اور میں نے بھی ذکر فرما دیا، بعض نے بعض پر گفتگو کی ہے، بعض نے بعض پر کلام کیا ہے، بعض نے بعض پر کلام کیا ہے، تو یہ تمام مسائل پر ایک کلام تینوں بزرگوں کا ممکن ہے نہ مل سکے، لیکن اگر امام اہل سنت نے خود نہیں کلام فرمایا بعض پہلوؤں پر، تو آپ کے متابعین نے اس پر کلام ضرور فرمایا ہے۔ تو شیخ محقق نے تقریباً اس تمام جو میں نے مسائل بیان کیے ہیں نا، تمام پر ہی کلام فرمایا ہے، تمام پر ہی آپ نے کلام فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ معاملہ اختلافی نوعیت کا ہے، اور اس کو قطعی اور یقینی بنانا اور کسی کو بعد عقیدہ کہہ دینا، یہ سراسر جہالت ہے، جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور پھر بعض ائمہ کرام جو ماضی میں گزر چکے ہیں، جن کی امامت اہل سنت و جماعت کے نزدیک مسلم ہے، ان کا ان ائمہ سے اختلاف بھی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم نئے امام کو نہیں مانتے، ہمیں نئے امام کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے فتاوی رضویہ ہی کافی ہے، خدا کرے کاش کہ ایسا ہوتا کہ آپ فتاوی رضویہ پر ہی اتفاق کر جاتے اور آپ نے فتاوی رضویہ کو ہی پوری طرح پڑھا ہوتا اور پوری طرح سمجھا ہوتا، تو آج شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تو لعن و تکفیر کے حوالے سے میں اپنے کلام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بنگالی بابا نے اکثر جو حوالہ پیش کیا فتاوی رضویہ کی جلد 24 سے کیا، لیکن اس نے پوری عبارت کبھی بھی نہیں پڑھی، پوری عبارت آج تک کس نے نہیں پڑھی۔ صفحہ نمبر 508 ہے، میں وہاں سے کلام شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عقیدہ کیا ہے اور یہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 24 ہے۔ ہمراہان یزید یعنی ہم یزید کے جو حمایتی تھے، جو ان مظالم ملعونہ میں اس کے ممدوح معاون تھے، ضرور خبیث و مردود تھے، اور کافر و ملعون کہنے میں اختلاف ہے، کافر و ملعون کہنے میں اختلاف ہے۔ ہمارے امام کا مذہب سکوت ہے، اور میں نے کہا نا کہ خیانت نہ کریں تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے اسلاف کا مذہب ایک نہ ہو۔ ہمارے امام کا مذہب سکوت ہے، اور جو کہے وہ بھی مورد الزام نہیں کہ یہ بھی امام احمد وغیرہ بعض ائمہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارے امام لعنت اور تکفیر سے سکوت فرماتے ہیں، تو لہٰذا امام اہل سنت کا مذہب تو سکوت ہوا، کیونکہ آپ اپنے امام کے پیچھے ہیں، نہ کسی اور کے پیچھے ہیں۔ آگے آپ فرما رہے ہیں لیکن اگر جو لعن و تکفیر کرتا ہے تو اس پر الزام نہیں، کیوں کہ امام احمد بن حنبل وغیرہ جو ہیں وہ اسے کافر کہتے ہیں،
اور لعنت بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اہل سنت میں ہیں۔ تو بات یہ ہے، ایک ہے جواز کسی چیز کا، جواز کا فتویٰ، ایک ہے لزوم کا فتویٰ۔ تو یہاں سے لزوم تو نہیں ہے کہ جس طرح تم کہتے ہو بھیجو لعنت، اللہ نے آخیا لعنت بھی پاؤ تو کافر بھی آخو، یہاں پر تو امر کا صیغہ ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ جواز ہے وہ بھی امام احمد بن حنبل کی وجہ سے، تو لزوم یہاں پر نہیں ہے۔ اور ہمارے امام کا سکوت فرمایا لکھا ہے، تو مسئلہ اختلافی ہوا۔ پہلی بات تو یہ کہ مسئلہ اختلافی ہے، جب مسئلہ اختلافی ہے تو جن لوگوں نے سکوت فرمایا یا جن لوگوں نے منع فرمایا، بعض ائمہ نے منع فرمایا، جن ائمہ نے منع فرمایا میں انشاءاللہ اگلی قسط میں ان تمام کے نام بتاؤں گا۔ تو جنہوں نے سکوت فرمایا تو تمہارے نزدیک وہ یزیدی ہو گئے؟ کیا وہ نئے ہیں یا پرانے ہیں؟ وہ سب پرانے ہیں۔ تو پھر تم کس طرح اس طرح کی بے تکی اور ملعون قسم کی تہمت ہمارے بزرگوں پر تھوپنا چاہتے ہو؟ آج تک تو نے یہ ساری بات نہیں پڑھ کر سنائی، بس یہ جی فتاوی رضویہ جلد 24 ہے، آٹھوانا کا لعنت بھی پاؤ تو کافر بھی آکھو۔ ارے ضرور یہ جواز انہوں نے دیا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، ابھی آگے میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ جواز دیا انہوں نے، لیکن ہمارے امام کا مذہب کیا ہے؟ سکوت ہے۔ تو پھر کیا وہ یزیدی ہو گئے؟ وہ نئے امام ہیں، سانو نویں نہیں چاہیے، ابھی کتابوں کی کرنا ہے، یہ کیا ڈرامہ ہوتا ہے؟ تو امام اعظم سے لے کر جتنے امام ہوئے ہیں جنہوں نے سکوت فرمایا ہے، جنہوں نے منع فرمایا ہے لعن و تکفیر سے، تو وہ سب نئے ہیں یا پرانے ہیں؟ تو پھر ان کے بارے میں کیا حکم لگاؤ گے؟ اگر ان کو اپنا امام ہی مانتے ہو تو خدا را ہمارے استاد محترم کو مسلمان ہی مان لو، امام نہ مانو، کیونکہ تمہارے دل میں حسد پیدا ہو چکا ہے، تم امام مان بھی نہیں سکتے۔ اور یہ ادھر دیکھیں خطبات محرم، جلال الدین احمد امجدی صاحب ہیں، یہ آپ کے پوتے شاگرد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو حنفی ہے، جو امام اعظم کو مانتا ہے، وہ تو سکوت ہی کرے گا۔ یہ دیکھیں جلیل القدر علماء محققین کے بیانات سے خوب اچھی طرح واضح ہو گیا کہ یزید کیسا تھا اور اس نے کیسے کیسے مظالم ڈھائے، اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ کہ امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے امام کے طریقہ پر چلیں، یعنی یزید کے بارے میں لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت اختیار کریں کہ یہی اسلم ہے، یہی اسلم ہے۔ ارے بھائی، اسلم مسلم یہی مذہب ہے، سکوت کا جو ہمارے امام اعظم نے تحریر فرما دیا اور جس پر امام اہل سنت بھی کاربند ہیں۔ تو آگے میں امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف سے آپ کی ایک عبارت کا ترجمہ سناتا ہوں، جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 592 یا 91 ہے، بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، آپ اپنا نظریہ اہل سنت و جماعت کا مذہب لکھ رہے ہیں، اہل سنت و جماعت کا مذہب بیان فرماتے ہوئے کیا لکھ رہے ہیں؟ یزید پلیت علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر جلیل الکبائر تھا۔ اہل سنت و جماعت کا کیا مذہب ہے؟ اجماع ہے اہل سنت کا اس بات پر کہ وہ فاسق و فاجر تھا، اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، اس قدر ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتباق ہے۔ ارے بھائی،
صرف اس کی لعن و تکفیر میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے ہیں اور بعض تخصیص نام اس پر لعنت کرتے ہیں۔ تو بات مزید واضح ہو گئی کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب کیا ہے، اجماعی عقیدہ کیا ہے۔ اجماعی عقیدہ فاسق و فاجر ہے۔ اجماعی عقیدہ کیا ہے؟ تو ہمیشہ عقیدہ اجماعی ہوتا ہے، اور جو اختلافی ہوتا ہے وہ عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا، وہ مذہب ہوتا ہے ائمہ کا۔ تو اگر کوئی کسی امام کی اتباع کرتا ہے دوسرے کی تو اس پر الزام نہیں لگا سکتے، بس اتنی بات ہے۔ تو ارے بھائی، اگر ہمارے استاد صاحب قبلہ سکوت فرماتے ہیں تو یہ اہل سنت و جماعت کا مذہب ہوا، امام اعظم کا مذہب ہوا۔ اگر، اور یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ نے اپنا عقیدہ کیا لکھا ہے اور کیا بیان کیا ہے، اور یہ تمہارے لونڈے جو آپ کے پاس حاضر ہوئے تھے، یہ ان کو آپ نے تحریر کر کے دیا تھا، اور تو نے خود بھی پڑھا ہے اور تجھے پتہ بھی ہے۔ تو میں یہ پیش کرتا ہوں ابھی، کاش کہ آپ دیانتداری سے مذہب بیان کریں، اور آپ امام اعظم کا مذہب چھوڑ کر امام احمد بن حنبل کے مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، افسوس ہے۔ اور استاد چشتی صاحب قبلہ امام اعظم کے مذہب پر رہیں، یا اگر وہ امام غزالی کی اتباع کریں، اس مسئلہ میں صرف معاذ لعن و تکفیر کے مسئلہ کی بات کر رہا ہوں، مطلق نہیں آپ نے مانا، تو وہ یزیدی کیسے ہو گئے اور تم حسینی پھر کیسے ہو گئے؟ بھائی شک نمبر 9 ہے، آپ نے اپنا پورا موقف لکھا اور ان کو دیا، کہا کہ یہ رکھو، یہ میرا مذہب ہے، اس کے خلاف کوئی مجھے دلائل دو۔ جمہور اہل سنت یزید اور ہر طرح کے فاسق کو لعنت کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ سمجھا رہی؟ جو امام اہل سنت نے بھی یہی کہا نا کہ ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق یہی ہے۔ اور جن حضرات نے ان کی شخصی لعنت منقول ہے، جن حضرات سے ان کی شخصی لعنت، اس کی شخصی لعنت منقول ہے، وہ خلاف مذہب ہے اور طیش و غضب پر معمول ہے۔ اور اگر کوئی یزید کو شخصی لعنت کرتا ہے تو اس کو ہم سختی سے منع کرنا بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ تو آپ نے جب خود بتا دیا، خود کہہ دیا کہ اگر کوئی یزید پر شخصی لعنت کرتا ہے تو یہ ائمہ جمہور کا مذہب نہیں ہے، جمہور کا مذہب نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس کو روکنا اچھا نہیں سمجھتے، جمہور کا مذہب یہ نہیں ہے۔ تو تمہیں تو استاد صاحب قبلہ نے خود کہا، تو نے خود مجھے بتایا تھا، جب گاڑی میں آئے تھے تو نے کہا، میں نے کہا جی اسی کافر بھی سمجھنے ہاں، اسی لعنت بھی پا لینے تھے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے تساں پے کرو، میں تمہیں ڈاکدا نہیں کیونکہ مسئلہ اختلاف ہی ہے۔ تو پھر اب یہ بار بار ہر مجمع میں قرآن سر پر رکھنا اور پھر الزام دینا دوسروں پر کہ یہ فلاں یزیدی ہیں، کیوں جی یہ یزید لعنت نہیں پاندے۔ بھائی لعنت تو کئی نہیں ڈالتے، کئی امام نہیں ڈالتے، کئی کافر نہیں کہتے، تو کیا کہو گے؟ آگے ایک حوالہ میں اور بھی دے دوں اللہ حضرت کے حوالے سے، یہ فضائل دعا ہے، مولانا نقی علی خان صاحب آپ کے والد محترم ہیں، 2 حوالے رہ گئے، تو اس کی شرح، اس کتاب کی شرح اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمائی ہے۔ شرح کس نے فرمائی ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمائی ہے۔ تو صفحہ نمبر 196 غالباً، ہاں جی 93، اے دیکھو آپ لکھ رہے ہیں، آپ کے والد محترم طریقہ محمدیہ میں ہے، سوا ایسے کافر کے کسی شخص معین پر لعنت جائز نہیں، یہاں تک کہ بہت محققین علماء یزید پر لعنت میں توقف کرتے ہیں۔
باوجود اس کے کہ اس کے لشکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور اعزاء و اہل بیت کو ہزاروں برہمی اور سنگ دلیوں کے ساتھ شہید کیا، اور کوئی دقیقہ حد کے حرمت حرم کا باقی نہ چھوڑا۔ تو یہ آپ کی عبارت شریف ہے، اس پر نیچے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا حاشیہ ہے۔ تو پہلے میں 196 سے بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام غزالی احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ حکم یزید کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے اصلاً ثابت نہیں، اور بلا تحقیقات مسلمان کی طرف نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں۔ لعن اشخاص میں خطر ہے، پس اجتناب چاہیے، اور ترک لعن ابلیس میں بھی خطر نہیں۔ تو آگے آپ فرماتے ہیں، اور بعض علماء اس کی تکفیر و لعن میں توقف سکوت اختیار کرتے ہیں، یہی راجح، یہی اسلم، اور یہی ہمارے ائمہ خدا کا مذہب اصح و اقوام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ توقف اور سکوت کرنا یہی راجح ہے، یہی اسلم ہے، یہی ہمارے ائمہ خدا کا مذہب اصح و اقوام ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنا نظریہ بیان فرما دیا، اور آگے چلتے ہیں صفحہ نمبر 195 پر۔ تو آپ فرماتے ہیں، امام احمد اسے کافر اور لعنت اس پر جائز کہتے ہیں، اس کے لیے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کہا کہ میں ان کو اس کا بدلہ دیا جو انہوں نے قریش کے بزرگوں اور سرداروں کے ساتھ جنگ بدر میں کیا تھا، اور یہ بات واقعہ فی الکفر ہے، یہ بات فی الواقعہ کفر ہے، سوائے اس کے اور افعال و اقوال اس روسیہ سے منقول ہیں جو کفر و ارتداد پر سری دال ہوں۔ شراب اور حرام کاری اس کے وقت میں اعلانیہ جاری ہوئی، اور بے حرمتی حرمین شریفین وہاں کے باشندوں کی اس کے لشکر کے ہاتھ سے واقع ہوئی۔ یعنی 3 گروہ بتائے۔ امام احمد بن حنبل اسے کافر کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے کہا کہ میں نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا امام علی مقام کی شہادت کے بعد۔ تو یہ ایک گروہ ہے۔ اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے، اور بعض علماء اس کی تکفیر و لعن سے انکار کرتے اور کہتے ہیں اجازت ان حرکتوں اور امام رضی اللہ عنہ کے قتل کی اس سے بدلیل قطعی ثابت نہیں، اور یہ کلمہ کہ میں نے ان سے جنگ بدر کا بدلہ لیا بر تقدیر ثبوت احاد کے مرتبہ سے متجاوز نہیں ہو سکتا، اور یقینی بات کو رد کرنے کے لیے اسی کی مثل یقینی بات درکار ہوتی ہے۔ یعنی بعض علماء جو لعن و تکفیر سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت کا حکم دینا اس سے قطعی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اور یہ کلمہ جو اس نے جنگ بدر میں جو ان سے طرف منسوب ہے یہ ثبوت کے درجے کو نہیں پہنچتا، کیونکہ یقینی بات کو رد کرنے کے لیے اسی کی مثل یقینی بات درکار ہوتی، تو یقینی بات جو ہے اس کے ثبوت کے لیے نہیں ہے۔ تو غایت کار اس کا یہ ہے کہ فاسق و فاجر تھا، احکام شرعیہ پر قائم نہ تھا، اور فاسق پر لعنت جائز نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا مذہب ہے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ غایت کار اس کا یہ ہے کہ فاسق و فاجر تھا اور احکام شرعیہ پر قائم نہ تھا، اور فاسق پر لعنت جائز نہیں۔ آگے پھر آپ نے ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں قول شارح عقائد کا یعنی نقل کیا، تو اس کے دلائل کا رد کرتے ہیں، اور خلاصہ وغیرہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حجاج و یزید پر لعنت نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اہل قبلہ کی لعنت سے ممانعت فرمائی ہے، اور جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لعنت کرنا بعض اہل قبلہ پر منقول ہے، اس سبب سے ہے کہ حضور علیہ السلام لوگوں کا حال جانتے تھے، اور لوگ نہیں جانتے، شاید وہ شخص منافق ہو یا باعلام الہی اس کا کفر پر مرنا معلوم ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جس کا کفر پر مرنا یقینی معلوم نہ ہو اس پر لعن شخصی جائز نہیں۔ یہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ تو آگے میں ایک اور حوالہ امام اہل سنت کے حوالے سے دیتا جاؤں جس کو انہوں نے کبھی بھی پڑھ کر نہیں سنایا، صفحہ نمبر 592۔ تو لہٰذا امام احمد اور ان کے موافقین ان پر لعنت فرماتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعن و تفکیر سے
تکفیر سے احتیاطاً سکوت فرمایا کہ اس سے فسق و فجور متواتر ہیں، کفر متواتر نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر اور امثال وعیدات مشروط بعدم توبہ ہیں، اور توبہ دا عدم غرغرہ مقبول ہے اور اس کے عدم پر جزم نہیں، یہی احوط و اسلم ہے۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں یہی کہہ رہے ہیں کہ سکوت جو ہے وہ افضل ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس سے تواتر کے، حالانکہ اسی عبارت کے پہلے آپ اس کے تمام تر کرتوت گنوا چکے ہیں، پہلے امام علی مقام کی شہادت، مکہ پر حملہ، مدینہ پر حملہ، سب کچھ آپ نے گنوا دیا، اس کے باوجود آپ نے کہا ہم احتیاطاً سکوت کرتے ہیں کہ شاید توبہ کر لی ہو اور جو ہے وہ کفر جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ تو سامعین، یہ آخری حوالہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے پیش کر کے آج کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ تفسیر نعیمی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 117 ہے، 117۔ یزید پلید اور حجاج ابن یوسف وغیرہ ظالموں پر نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں، کیونکہ ان کا زندگی میں بھی کفر ثبوت کو نہ پہنچا، چہ جائے کہ کفر پر مرنا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتل یا قتل کی امداد کرنے والوں پر یا اس سے راضی ہونے والوں یا ظالموں پر لعنت، کیونکہ یہ لعنت بالوصف ہے، نام کے نام لے کر۔ یہ فتاوی شامی کا حوالہ ہے، امام ابن عابدین، جس سے تمام حضرات فتوے لیتے رہے۔ تو میرے دوستو، یہ لعن و تکفیر کے مسئلہ کے حوالے سے میں نے مختصر سی گفتگو کی ہے، تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہر جگہ پر یہ الزام لگانا کہ یزیدی ہے، وہ لعنت سے روکتا ہے، وہ لعنت نہیں کرتا، ارے بھائی یہ اختلافی مسئلہ ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ائمہ اکرام کا بالاتفاق بالاجماع ائمہ اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ وہ فاسق و فاجر تھا، تو لہٰذا لعن شخصی ہمارے ائمہ اہل سنت کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی سکوت فرمایا۔ خود آپ کا اپنا مذہب یہی ہے، لیکن دوسرے ائمہ نے، چونکہ بعض ائمہ نے لعن و تکفیر کا جواز فراہم کیا، تو اس وجہ سے آپ نے یہ لکھا جلد 24 پر کہ اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ بعض ائمہ کا مذہب ہے۔ تو بھائی اس سے آپ یقین سے فیصلہ کیجئے کہ ہمارے استاد محترم کے موقف سے اعلیٰ حضرت کا موقف کیا مختلف ہے؟ نہیں، آپ بھی سکوت کے قائل ہیں، اور بحمد تعالیٰ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ خود بھی سکوت فرماتے ہیں۔ اور اس حوالے سے ابھی فتاوی عزیزی کا بھی میں حوالہ پیش کر سکتا ہوں، اور اشیاۃ اللمعات کا بھی حوالہ پیش کر سکتا ہوں۔ تو وہ جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر کے موقف پر یا نظریے پر تبصرہ ہوگا تو اس میں کریں گے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے حوالے سے یہ چند گزارشات میں نے پیش کر دی ہیں، یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ اور جو بندہ یہاں سے یہ نتیجہ نکالے کہ قبلہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب اعلیٰ حضرت کا مخالف ہے، یا اعلیٰ حضرت کے عقیدہ کو نہیں مانتا، یا اعلیٰ حضرت کے نظریہ کو نہیں مانتا، وہ پکا جاہل ہے۔ کیوں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پوری بات اس نے آج تک نہیں پڑھ کر سنائی، اس میں بھی آپ نے یہ کہا کہ اختلاف ہے اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں، تو بحمد تعالیٰ ہم اپنے امام کی اتباع میں سکوت کرتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ہم پر یہ الزام آتا ہے تو پھر پہلے امام اعظم پر آئے گا، اور پھر کئی اماموں پر آئے گا، اور پھر خود امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی پر بھی آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔